یہ کیا بات ہوئی ہادی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے، اسی لیے تو ہم نے تمہاری شرط مان لی تھی، اور اب تم پھر سے جا رہے ہو۔ بابا صاحب ہادی سے بہت ناراض ہو رہے تھے۔ بابا صاحب میں کہہ تو رہا ہوں میں بس کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، لیکن تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سارا رمضان ہمارے ساتھ گزارو گے۔ بابا صاحب کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ ہادی مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں ہادی ہم نہیں جانے دے رہے تمہیں، ہم لوگوں کا بھی حق ہے تم پر، جب تمہاری ماں کا دل چاہتا ہے وہ تمہیں ہم سے دور کر دیتی ہے۔ بس اب یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ بابا صاحب رمضان شروع ہونے میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، تب تک میں واپس آ جاؤں گا، پھر سارا رمضان میں آپ کے ساتھ گزاروں گا، اور پھر عید پر تو آپ مجھے تحفہ دے رہے ہیں۔ ہادی بات ہانی کی کر رہا تھا، ہانی کی طرف لے گیا تھا، جس پر بابا صاحب مسکرا اٹھے تھے، اور آج کل وہ تحفہ کافی حد تک بدل بھی گیا ہے۔ بابا صاحب نے مزاحیہ کہا، جی بابا صاحب مجھے لگتا ہے ہانی ہمارے قبول کر رہی ہے، اور اب اسے چھوڑ کر جانا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ سچ کا مجھے تو کبھی نہیں لگا تھا ہانی بدل جائے گی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ اسے اپنے پیار کو سمجھانے کے لیے مجھے دن رات ایک کرنا پڑے گا۔ بابا صاحب نے ہادی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہا، نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور لڑکیوں کا دل تو ہوتا بھی بہت نرم ہے، ان کے دل میں اللہ محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ میری خواہش ہے ہانی اور حور اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، پھر میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ بابا صاحب نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ انشاءاللہ، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آج حورین اور سالم کا نکاح تھا، بیوٹیشن حورین کو تیار کر رہی تھی، ہانی اس کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھی، جبکہ فیملی کے علاوہ انہوں نے زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ ابھی پھپھو کی فیملی والے میں نکاح کی رسم ادا کرنے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ لوگ آرام سے تیار ہو رہے تھے۔ آپو نے میرا ہیئر اسٹائل ابھی تک نہیں بنایا۔ بیوٹیشن حورین کو تیار کر رہی تھی، جب وہ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی، پہلے آپ پلیز اس کو تیار کر لیجئے، حورین نے بیوٹیشن سے کہا۔ لیکن میم نکاح تو آپ کا ہے، پہلے آپ کو تیار کر لوں، انہیں میں بعد میں کر لوں گی، ان کا صرف ہیئر اسٹائل ہی رہتا ہے، بیوٹیشن نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ہانی نے منہ پھلایا۔ تو آپو تو یہی روم میں بیٹھ کے نا، باہر لوگوں میں تو میں جاؤں گی نا۔ ہانی نے بیوٹیشن کو پہلے تیار ہونے کا ریزن دیا، میں نے باہر جا کے پھوپھو سے ملنا ہے، سالم بھائی کو دیکھنا ہے، سالم بھائی کو دیکھ کر آؤں گی تو بتاؤں گی نا کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، میں یہ خود تو نہیں جا سکتی نا باہر، ہے نا آپی؟ آپ نے خود ہی تو رات کو کہا تھا کہ ان کی تصویر بنا کر آپ کو دکھاؤں۔ ہانی نے بیوٹیشن کے سامنے اس کا کوئی راز نہ رکھا، جس پر بیوٹیشن مسکراتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز پہلے سے تیار کر دیجئے۔ حور نے ہانی کا منہ بند کروانے کے لیے بیوٹیشن کی منت کی، جس پر بیوٹیشن فوراً مان گئی، جی میم آئے، اور اسے تیار کرنے لگی۔ ہادی ہانی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، وہ گھر کے ہر کونے میں ڈھونڈ چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اب اسے بے چینی بڑھنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ اس کا فون بھی مسلسل بج رہا تھا، یہ پتہ نہیں کون بار بار فون کر رہا ہے۔ سوری ڈیئر کزن، اس وقت میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر اسے فون پر آنے والی کال کٹ کر واپس جیب میں رکھ دیا۔ بلیک سلور اور کرتے پہنے ہوئے اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ نکاح میں موجود وہ لڑکی کا دل دھڑکنے کے لیے کافی تھا، لیکن فی الحال اس سے ملا جو اس کے دل دھڑکانے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا فون پھر بجنے لگا، اسے سمجھا چکا تھا کہ ہمتن تب تک فون کرنا نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی بات سن نہیں لے گا، سو مجبور ہو کر فون اٹھا لیا۔ جلدی جلدی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اس وقت بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی جلد بازی دیکھ کر ہما بولی، یار وہ اسے چھوڑو، جو کام ہے وہ بتاؤ۔ اس وقت تو ہما سے لمبی بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ واپس کب آ رہے ہو تم؟ ہما کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ہادی کو عجیب لگا۔ وہ ہادی کو ہمیشہ سے ہی امپریس کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن ہادی اسے کوئی اہمیت نہ دیتا تھا۔ موم نے کئی دفعہ سے ہما کے ساتھ اس کی شادی کی بات کی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہما میں کل تک واپس آ جاؤں گا، پھر تم سے ملاقات ہوگی، فی الحال میں ہانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہما اسے لے کے کچھ الٹا سیدھا سوچے، بس اسی لیے اس نے ہانی کا نام لیا تھا۔ تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ موہم کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، یار ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تم سے بعد میں بات کروں گا، یہ کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ دیکھو، اس طرح چور نظروں سے ہر کمرہ چیک کرتے ہوئے بابا صاحب اسے دیکھ چکے تھے۔ کیا بات ہے ہادی بیٹا، تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا صاحب میں کیا ڈھونڈ سکتا ہوں، آپ کی لاڈلی پوتی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بابا صاحب کو امید نہ تھی کہ ہادی اس طرح بے باک جواب دے دے گا، پھر خود ہی سوچنے لگے وہ کون سا کوئی چوری کر رہا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حور کے ساتھ ہوگی۔ بابا صاحب نے اس کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی، سارا گھر ڈھونڈ لیا، بس حور کا کمرہ نہیں دیکھا، میں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چل دیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لڑکی حور کو تیار کر رہی تھی، جبکہ ہانی مکمل تیار تھی۔ کنگ بیوٹیفل، اس نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لکنگ بیوٹیفل، اس نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رہنے دو مسٹر، تم جس کی تعریف کرنے آئے ہو اس کی کرو۔ حور نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا، سوری ڈیئر کزن، میں تمہاری تعریف کرنے آیا ہوں، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر حال میں دل میں اترتی ہے۔ جبکہ ہانی اسے بالکل اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ دوسری طرف مڑے بیکار میں دوپٹہ سلجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہادی کا دل چاہا
کہ کھینچ کر اسے سیدھا کرے اور دیکھے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، لیکن اس وقت انجان لڑکی اس کمرے میں تھی جو عجیب نظروں سے ہادی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ کیا رومانٹک انداز تھا، لیکن یہاں پر تو کوئی آپ کو رومانٹک نہیں مانتا۔ حور نے ہانی پر چوٹ کی، کیا مطلب کوئی رومانٹک نہیں مانتا؟ ہادی سچ میں نہیں سمجھا تھا۔ ابو میں تیار ہو گئی ہوں، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تو ہادی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہادی جیسے اس کے حسن میں کہیں کھوئے جا رہا تھا، تبھی اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اچانک لائٹ کیسے آف ہو گئی؟ حور بولی۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوا، ابھی آن ہو جائے گی۔ جبکہ آپ نے بالکل پاس کھڑی ہانی کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے مزید قریب تر کر لیا تھا۔ بیچاری ہانی بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگر وہ کچھ بھی بولتی تو بعد میں حور اس کی وہ حرکت بناتی کہ جواب نہیں، اسی لیے خاموشی سے اپنا آپ اسے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ہادی کی شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ہادی نے بڑی محبت سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہانی کا چہرہ ہاتھوں کی پیالیوں میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ ہادی وہ بس اتنا ہی بول پائی، ڈونٹ وری ہانی، ابھی لائٹ آ جائے گی۔ ہادی تمہارے پاس ہی کھڑا ہے نا؟ حور کو لگا شاید وہ اندھیرے سے ڈر رہی ہے۔ ہاں ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ہادی کو جیسے مزید پھیلنے کا بہانہ مل گیا تھا، پھر اچانک لائٹ واپس آ گئی اور ہادی ایک سیکنڈ میں اسے دور ہوا تھا اور ہانی کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے لائٹ آ گئی، حور نے کہا۔ پتہ نہیں کس کمبخت نے ان کی ٹھیک ہے حور، میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ہانی کے قریب آیا، اسے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ سوری، یہ رمضان سے پہلے آخری اشارت تھی، اس کے ساتھ اچھے بچے کی طرح رمضان کے گزاروں گا، اور پھر رمضان کے بعد عید کے تحفے میں تم مجھے مل رہی ہو، پھر میں بالکل بھی اچھا بچہ نہیں رہوں گا۔ باہر بہت سارے کام ہیں، یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ ہما بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ خالہ، اس نے کہا کہ وہ ہانی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خالہ، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، ہادی کو واپس بلائیں۔ ہاں بیٹا، تم فکر مت کرو، ہادی کل واپس آ رہا ہے، اس بار میں اسے آسانی سے واپس نہیں جانے دوں گی۔ میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں جائے گا تو اس کا نکاح کروا دیں گے۔ میں ماں ہوں اس کی، میرا حق بنتا ہے کہ میں فیصلہ کروں اس کی زندگی کا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے ہادی کو مجھ سے دور کرنا تھا اور ان کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا۔ لیکن اب میں نے بھی سوچ لیا ہے، اگر وہ لوگ ہادی کو مجبور کر سکتے ہیں تو میں اس کی ماں ہوں۔ آف کورس خالہ، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بس ہادی چاہیے کسی بھی قیمت پہ، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہادی تمہارا ہوگا۔ تانیہ نے نہ جانے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے کیا سوچا تھا۔ نکاح کی رسم بہت خوبصورتی سے ادا ہو چکی تھی۔ حور ہمیشہ کے لیے سالم کے نام کر دی گئی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ نہ جانے سالم اس کے کان میں کیا سرگوشیاں کر رہا تھا جس سے وہ شرمائی جا رہی تھی۔ ہانی یہی سوچتی مسکرائے جا رہی تھی کہ جب ہادی اس کے بالکل قریب آ رکا۔ سنو، میں 3 بجے کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، کچھ دن تمہیں میری شکل دیکھنی نہیں پڑے گی، تم یہی چاہتی ہو نا؟ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ہانی کو اس کی بات کچھ عجیب لگی۔ یعنی کہ تم ایسا نہیں چاہتی، تم روز میری شکل دیکھنا چاہتی ہو؟ ہادی نے اشارت سے پوچھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ہانی اس کی اشارت سمجھ گئی تھی۔ یار تھوڑی دیر کے لیے تو خوش فہمی پالنے دو کہ تم مجھے چاہنے لگی ہو۔ ہادی کی بات پر ہانی کا دل ایک الگ ترنگ میں دھڑکا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ ہادی نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک فون ہے تاکہ روز میری شکل دیکھ سکو، میں فون کروں گا۔ بات کرو گی نا مجھ سے؟ ہادی بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ سوچوں کہ اگر دل کیا تو کر لوں گی، ہانی نے نخری دکھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دل بھی چاہے گا اور تم مجھ سے بات بھی کرو گی۔ اگر تم نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تو میں بابا صاحب کے بعد فون پر تم سے بات کیا کروں گا، اور پھر تم میری شکایتیں لگاؤ نہ لگاؤ، میں تمہاری اتنی شکایتیں کروں گا بابا صاحب نے روز تمہیں ڈانٹیں گے۔ عجیب و غریب بات پر ہانی کا منہ کھل گیا تھا۔ اور ہاں، میں نے اپنے سالے شاہجہاں صاحب سے بھی سفارش کی ہے، انہیں بھی تمہیں مجھ سے بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہادی چلا گیا۔ اور پہلی بار ہانی کو ہادی کا جانا برا لگا تھا۔ دیکھو ہادی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سارا دھیان اپنی فلم کی طرف دو، فی الحال اپنے دماغ سے ہانی اور ہاشم خاندان کو نکال دو۔ پہلے تمہارا بہت سا وقت ضائع کر چکے ہیں اور تمہاری غلطی کی وجہ سے زارا کا کیریئر خراب ہو سکتا ہے۔ اب تم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فلم کی پروموشن کو دو گے، اب میں مزید نقصان برداشت نہیں کروں گی، اسی لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ موم؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہادی نے پوچھا۔ ہادی، میں چاہتی ہوں کہ جب تک تمہاری فلم ریلیز نہ ہو جائے تب تک تم ہاشم خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ فلم ریلیز ہونے میں ابھی تقریباً 2 ہفتے رہتے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر پہ بالکل بات ہی نہ کروں؟ تمہارا گھر یہ ہے ہادی جہاں میں ہوں، جہاں تمہاری ماں ہے، اور جس گھر کو تم اپنا کہہ رہے ہو وہاں تم جانتے ہو نا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ دیکھیں موم، ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں میں نہ تو جاننا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ وہ لوگ میری فیملی ہے، اور جہاں تک ہانی کی بات ہے تو وہ میری بیوی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ مکمل طور پر میرے پاس آ جائے گی۔ وہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہانی مجھے سمجھے تاکہ ہماری آنے والی زندگی بہترین ہو۔ اب وہ اس رشتے کو سمجھنے لگی ہے، وہ ہمارے نکاح اور میرے متعلق سوچنے لگی ہے، اور ایسے میں آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے تعلق ہی ختم کر دوں؟ یہ ناممکن ہے موم، ہادی نے جیسے فیصلہ سنایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ہادی، اب تم میری بات کیوں مانو گے؟ آخر تمہارے دادا ہاشم نے تمہاری خواہش جو پوری کر دی ہے، اب تمہاری نظروں میں تمہاری ماں کی باتوں کی کیا اہمیت؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ان سب باتوں سے؟ تانیہ ایموشنل ہونے لگی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی اہمیت ہے میری نظروں میں،
آپ جانتی ہیں میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ ہادی نے مائک کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے ہادی، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی، جب تک تم ہاشم خاندان کے کسی بھی ممبر سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ تانیہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھی۔ ممی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی تو ہے کہ میں ہانی سے… تو ٹھیک ہے، تمہیں اس سے بات کرو اور ماں کو بھول جاؤ۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ اب وہ لوگ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھو ہادی، ہانی اب تمہاری بیوی ہے، اسے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ تمہاری فیلنگز کو سمجھ جائے گی۔ اس سب میں تم میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ لیکن یاد رکھنا ہادی، نئے رشتے بنانے میں پرانے مت بھول جانا، چاہے وہ لوگ تمہارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں، لیکن میں تمہاری ماں ہوں۔ تانیہ نے آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری مام، پلیز آپ روئے مت۔ آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہاشم فیملی کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے، جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی نہ تو میں واپس کراچی جاؤں گا اور نہ ہی گھر پہ فون کروں گا۔ ہادی نے ماں کو مناتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ۔ تانیہ نے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہادی کو لاہور گئے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، نہ تو اس کی طرف سے کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی اس کے واپس آنے کی کوئی خبر تھی، اور نہ ہی ہانی کے بیچارے فون پر کوئی میسج آیا تھا۔ ہادی تو کہتے تھے کہ مجھے فون کریں گے، لیکن نہ تو انہوں نے کوئی فون کیا اور نہ ہی میسج، تو پھر یہ موبائل دے کر کیوں گئے مجھے؟ خیر اگر نہیں کرتے تو نہ کریں، ویسے بھی مجھے کیا پڑی ہے، اچھا ہی ہے کہ میری جان چھوٹی۔ ہانی نے اپنے سچ کو جھٹلایا تھا، لیکن اگر فون نہیں کرنا تھا تو مجھے فون دے کر کیوں گئے؟ ویسے تو لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے، تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھنا، تمہیں مس کروں گا، خیر مجھے کیا؟ ہادی کے لیے گئے فون پر نہ تو ہادی کا کوئی میسج آیا تھا اور نہ ہی کوئی کال، کیونکہ یہ نمبر صرف ہادی کے پاس تھا، اس لیے اگر اس فون پہ کوئی میسج یا کال آتی تو وہ صرف اور صرف ہادی کی ہوتی۔ ہانی بیچاری 7 دن سے مسلسل ہادی کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی فیلنگز کو سمجھنا مشکل تھا۔ اسے ہادی کا انتظار کیوں تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور وہ بابا صاحب سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکا تھا۔ اس نے بابا صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان بابا صاحب کے ساتھ گزارے گا، لیکن اب کئی دن سے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ آپ بابا صاحب نہ جانے کتنے دنوں سے ہادی کے فون پر کال کر رہے تھے، لیکن وہ ہر وقت بند رہتا ہے، لیکن آئے دن ٹی وی پر اسے دیکھ کر بابا صاحب کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ بابا صاحب کے اکلوتے پوتے نے پہلی دفعہ ان سے وعدہ خلافی کی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کا ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ ہادی، میں نے منع کیا تھا نا روزے رکھنے سے، پر تم کیوں رکھ رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ تم پروموشن میں بالکل بھی ڈل نظر آؤ، میں تمہیں ایکٹیو دیکھنا چاہتی ہوں، سو پہلے کچھ روزے چھوڑ دو۔ تانیہ جانتی تھی کہ ہادی روزے نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی اسے اب اگر کسی چیز کی فکر تھی تو وہ تھی صرف اپنی فلم کی۔ دیکھیں موم، پہلی بات تو یہ کہ روزے رکھنے سے کوئی ڈل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس میں زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات، روزہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اس سے آپ کی فلم کی پروموشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تانیہ کا ہادی کے روزے چھوڑنے کا کہنا ناگوار گزرا تھا۔ ہادی 2 سال پہلے تو تم کوئی روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے رکھنے تو تم یہ 2 سال سے شروع کی ہے، اس لیے میں نے کہا کہیں تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ تانیہ نے بات بناتے ہوئے کہا، ہاں موم، آج تک سوچتا رہا ہوں کہ میں روزے کیوں نہیں رکھ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے اور یہ میرا فرض بھی ہے، اور وہ تو شکر ہے کہ امی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، ورنہ میں تو کبھی روزے کی فضیلت کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ رشیدہ کے نام پر تانیہ کے اندر ایک آگ سے جل گئی تھی۔ پھر سے تم اسی خاندان کے بارے میں بات کرنے لگے ہادی، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تم ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ تانیہ نے اسے وعدہ یاد دلایا تھا۔ سوری مم، میں نے یہ کہا تھا کہ میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی بات نہیں کروں گا۔ ہادی نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ ہاں جو بھی ہے، میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ آج تم ہما کے ساتھ ڈنر پر جا رہے ہو۔ بیچاری تمہاری نکاح کے بعد کتنی ڈسٹرب ہے جانتی ہو نا تم، وہ تمہاری کزن ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے اس ڈپریشن سے باہر نکالو، آخر تمہاری وجہ سے وہ اس حال میں ہے۔ کم آن موم، آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدے کر رکھے ہوں جو ٹوٹ گئے ہیں، جو میری وجہ سے اس کا یہ حال ہے۔ وہ اپنی مرضی سے خوش فہمیاں پال رہی تھی جو اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہادی کو اس طرح کا الزام ہرگز گوارا نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے ہادی، تم اس کے بارے میں یہ سب نہیں سوچتے تھے، لیکن وہ تو تمہیں چاہتی تھی نا، اور ویسے بھی اب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ڈنر پر جا رہے ہو، اور پلیز بار بار اس کے ساتھ ہانی کا نام لے کر اسے مزید ڈسٹرب مت کرنا۔ تانیہ نے جیسے اسے حکم سنایا، وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ہادی، اور کسی رشتے کے تحت نہ ہی صحیح، مگر وہ تمہاری کزن ہے، یقین مانو وہ میرے لیے بہت خاص ہے، اس کے لیے نہ صحیح میرے لیے تو اسے اس حالت سے نکلنے کے میں اس کی مدد کر سکتے ہو نا۔ ٹھیک ہے موم، میں چلا جاؤں گا۔ ہادی مزید نامہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں ملتا ہوں آپ سے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ تانیہ اس بات کی خوشی منا رہی تھی کہ وہ ہادی کو ہاشم فیملی سے دور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ ہادی، کیا یہ سچ ہے کہ افیئر آپ کی کزن ہما کے ساتھ چل رہا ہے؟ وہ اپنی فلم کے پروموشن کے لیے آیا ہوا تھا، جب ایک میڈیا والے نے اسے سوال پوچھا تھا۔ دیکھیں فی الحال تو میں اپنی فلم کے لیے یہاں آیا ہوں، ایسے سوالات کے لیے میں بہت جلد انٹرویو دوں گا جس میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہادی نے بات کو مذاق کا روح دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی، آپ کی فلم کیوں دیکھی جائے؟ اس فلم میں ایسا کیا؟ ایک اور نمائندے نے سوال پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ فلم ایکشن اور ڈرامہ سے ہٹ کر رومانس کی طرف ہے، پیار محبت، میرے خیال میں پیار محبت انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، یہ ایک لو سٹوری ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ کیا آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی اتنے رومانٹک ہیں؟
ایک اور نمائندے نے پوچھا تھا۔ میرے خیال میں یہ سوال ہما میڈم سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور نمائندے نے لکما دیا جسے لگتا تھا کہ ہادی اور ہما کا افیئر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اور ہما صرف ایک کزن ہے۔ ہادی نے بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا آپ صرف کزن کو آدھی رات کو ڈیٹ پہ لے کر جاتے ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ ہادی کو نمائندگی پر غصہ آ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ اپنی کزن کے ساتھ یا شاید میڈم ہما کے ساتھ ڈیٹ پر گئے تھے، اور کل بھی نمائندے نے ہادی کے غصے کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ہادی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میرے خیال سے ہم فلم کے پروموشن کے لیے آئے تھے۔ زارا سب کی توجہ فلم کی طرف لے جانے لگی۔ مجھے جو لگا میں نے کہہ دیا۔ میں نے خود ہادی کا انٹرویو دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی کزن ہما کو ڈیٹ کر رہا ہے۔ فروا نے ہانی کو سناتے ہوئے کہا، بکواس، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھی؟ ہانی نے غصے سے کہا۔ ہادی کے دیے گئے نئے انٹرویو پر سب کلاس فیلوز نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ ہانی کا ہادی کے بارے میں سوچنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کلاس فیلوز کا تھا جو اسے کوئی نہ کوئی بات بتا کر سارا دھیان ہادی کی طرف لے جاتی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ہادی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ہانی کی کلاس کی ساری لڑکیاں ہادی کی تعریف کرتی اور ہانی کی قسمت پر رشک کرتی، جس کی وجہ سے ہادی کے بارے میں نہ صرف سوچنے لگی بلکہ اپنے رشتے کو بھی قبول کرنے لگی تھی۔ نہیں، اگر اس نے اس طرح کے افیئرز ہی چلانے ہیں تو تم سے نکاح کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اسی کلاس کی دوسری لڑکی نے کہا۔ نہیں یار، یہ ایکٹرز ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر میں بیوی اور باہر گرل فرینڈز۔ تیسری لڑکی نے کہہ کر لگا کر کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہانی نے کہا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ہادی نے تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بیسٹ فرینڈ جسے وہ اپنا ہر راز بتاتی تھی وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ دیکھو ہانی، اس طرح سے انجان بنے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم تو ویسے بھی ہادی کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتی، اس کا اب افیئر اسی کزن کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم یہ رشتہ یہیں ختم کر دو، اسی کلاس فیلوز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہادی جانتا ہے یہ انٹرویو ٹی وی پر بھی چلا ہے، جس کے بعد اسے پتا ہوگا کہ اس کے افیئر کی خبر تم تک آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر، ہمیں کیا، یہ تمہاری لائف ہے، تمہیں جو ٹھیک لگے وہی کرو۔ کلاس کی ساری لڑکیاں جا چکی تھیں جبکہ ہانی کا دماغ اس کے افیئر پر ٹکا ہوا تھا۔ اگر ہادی مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں، اس سب سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ میرے سے رابطہ ضرور کرتے، لیکن انہیں کون سی لڑکیوں کی کمی ہے؟ ایک جائے گی تو دوسری آ جائے گی۔ کالج میں ہوئی باتیں وہ گھر پر آ کر بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ سمجھ ہی نہ پائی کہاں سے شروع کرے، اسی لیے تو کسی کو کچھ نہ بتا پائی تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ ہانی ابھی تک جاگ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہادی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے ہادی کے فون کا انتظار رہتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، لیکن آج اس کا انتظار ضائع نہ ہوا۔ موبائل پر آنے والی کال سے اندازہ تھا، اسی لیے اس نے جلدی سے اٹھا لیا۔ ہیلو ہادی، میری ساری سہیلیاں کہتی ہیں کہ آپ کا ہما کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ آپ ان مردوں میں سے ہیں جو گھر میں بیوی اور باہر گرل فرینڈ رکھتے ہیں، اور آپ کو لڑکیوں کی کمی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ آئے فون اٹھاتے ہی اسے اپنا کئی دن کا غبار نکالنا شروع کر دیا تھا۔ ان سب کے جواب میں ہادی بس اتنا ہی بول پایا تھا، کیسی ہو ہانی؟ ہانی جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ آواز مت تھمتی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں ہانی، بہت مس کر رہا ہوں۔ اور تم مجھے مس کر رہی ہو کہ نہیں؟ ہادی، میری سہیلیاں کہتی ہیں آپ کا آپ کی کزن کے ساتھ افیئر ہے۔ ہانی اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ تم میری بیوی ہو ہانی، اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ سب دنیا کے دکھانے کے لیے ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک جھوٹا، وہ دنیا کو دکھاتا ہے جس میں سب جھوٹ ہوتا ہے، جذبات جھوٹے، احساسات جھوٹے، اور دوسرا سچا چہرہ جو ہم صرف اپنوں کو دکھاتے ہیں، جس میں سب سچ ہوتا ہے، جذبات بھی اصل ہوتے ہیں، احساسات بھی، اور محبت بھی۔ محبت؟ اب یہ مت کہنا ہانی کہ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر ایک پل صدیوں کی طرح گزار رہا ہوں، لیکن میں بہت مجبور ہوں ہانی۔ کچھ دن اور جیسے ہی یہ پروموشن ختم ہو جائے گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہادی اپنے دل ہانی کے سامنے کھول رہا تھا۔ تمہیں میرا انتظار ہے نا ہانی؟ اس سوال پر ہانی نے کچھ نہیں بولی، اسی خاموشی پر ہادی مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرا انتظار ہے ہانی، میں بھی تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ اس کے بعد ہادی کچھ نہیں بولا، بس فون بند کر دیا۔ ہادی سے بات کر کے ہانی بالکل بے فکر ہو چکی تھی، اس نے سہیلیوں کی باتوں کا اثر لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہادی کی فون کال کے بارے میں ہانی نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ چاچو کچھ دن کے لیے یہاں آنے والے ہیں، ہادی نے تانیہ کو بتایا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تمہارا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تانیہ نے شک کی نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے۔ اچھا ہی ہے، چاچو سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہادی خوش تھا۔ ہادی ڈارلنگ، اگر تمہارے چاچو آ ہی رہے ہیں تو ان سے کہو نہ ہانی کو اپنے ساتھ لے آئے، اسی بہانے میری بھی ہانی سے ملاقات ہو جائے گی، آخر میں بھی تو دیکھوں میری بہو کیسی ہے۔ تانیہ نے اپنی آواز میں ہانی کے لیے محبت سمو کر کہا۔ لیکن ماما، اس طرح سے ہانی کو یہاں بلوانا، میرا مطلب ہے ہانی رہے گی کہاں؟ کیونکہ چاچو تو اپنے کام کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ ہادی، تم اس کے ہسبینڈ ہو، میرا نہیں خیال کہ اس بات کو لے کر ان لوگوں کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ تمہارا کتنے دن سے
اس سے دوری رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور آخر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بہو کو دیکھوں، اس سے ملوں، باتیں کروں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی پسند آخر ہے کون، صرف ایک بار اسے دیکھا ہے یا پھر تصویروں میں۔ ہادی تم ان لوگوں سے بات کرو اور ہانی کو یہاں بلاؤ، جب اس کے باپ کا کام ختم ہو جائے گا تو اسے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ ہادی بھی یہی چاہتا تھا۔ ہانی ایک بار تانیہ سے ملے، اسی سلسلے میں وہ بابا صاحب سے بات کرنے والا تھا۔ آئی ایم سوری بابا صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ ہادی مسلسل بابا صاحب کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادی تم جانتے ہو تم ہمیں سب سے زیادہ عزیز رہے ہو، لیکن تم ہمارے ساتھ اس طرح سے وعدہ خلافی کرو گے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت غلط کیا تم نے ہادی، ہم تم سے بہت خفا ہیں۔ بابا صاحب میں آپ کو اپنی مجبوری بتا تو چکا ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اور میری سوری ایکسیپٹ کریں۔ واپس کب آ رہے ہو؟ بابا صاحب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ ہی دنوں میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس بار تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن آئندہ ہم سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، بابا صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جس پر ہادی ہنس دیا تھا۔ بابا صاحب مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ چاچو کچھ دن کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ہانی کو ان کے ساتھ یہاں بھیج دیں، ماما اس سے ایک بار ملاقات کرنا چاہتی ہے، ہادی نے بتایا۔ دیکھو ہادی، رخصتی سے پہلے مجھے یہ سب مناسب نہیں لگتا، تم شادی کے بعد اسے وہاں لے جانا، بابا صاحب نے کہا۔ بابا صاحب صرف 2 دن کی ہی تو بات ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہانی کا بہت خیال رکھوں گا۔ ہادی تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے، بابا صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں سمجھ رہا ہوں بابا صاحب، آپ مجھ پر یقین کریں۔ ہادی نے یقین دلانے کی کوشش کی، جس پر بابا صاحب مسکرائے۔ میں جانتا ہوں ہادی، تم پر تو ہمیں خود سے زیادہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بلال کے ساتھ ہانی کو 2 دن کے لیے بھیج دیں گے۔ اب خوش؟ بہت خوش، تھینک یو سو مچ بابا صاحب۔ ہادی سچ میں بہت خوش تھا۔ دیکھو ہانی، وہاں کوئی تماشا مت کرنا، تانیہ تمہاری ساس ہے، میں نہیں چاہتی اسے تمہاری کوئی بھی بات بری لگے، رشیدہ بیگم اسے سمجھائے جا رہی تھی۔ تائی امی آپ فکر نہ کریں، میں کوئی تماشا نہیں کروں گی، وہاں بہت اچھے سے رہوں گی اور کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گی سوائے ہادی کے، ہانی نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ اتنے کپڑے کیوں پیک کر رہی ہیں؟ میں صرف 2 دن کے لیے تو جا رہی ہوں، رشیدہ بیگم ہانی کی 4-5 سوٹ بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ ضرورت پڑ جاتی ہے اور تم اپنی بیوقوفی پر کنٹرول کرنا۔ جی میں بیوقوف نہیں ہوں، ہانی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تم بیوقوف نہیں ہو، بلکہ بیوقوفوں کی ملکہ ہو، رشیدہ بیگم اسی کے انداز میں بولی، جبکہ ہانی اپنے شاہو کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس بھالو کو پھینکو، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، رشیدہ بیگم نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ میرے ساتھ جائے گا، یہاں اکیلے کیسے رہے گا؟ اس کمرے میں ایک جگہ بیٹھا رہے گا؟ تم فکر مت کرو، رشیدہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی نہیں جی، یہ میرے ساتھ جائے گا، یہاں اکیلے بور ہو جائے گا، ہانی نے فیصلہ کیا تھا۔ ہانی بیٹا، یہ بچپنا یہیں چھوڑ جاؤ کچھ دن کے لیے، ہم نہیں چاہتے کہ تانیہ کو تمہاری کوئی بھی بات بری لگے۔ آپ فکر نہ کریں تائی امی، تانیہ آنٹی کو میری کوئی بات بری نہیں لگے، اگر کوئی غلطی مجھ سے وہاں ہوگی تو میں فوراً ان سے معافی مانگ لوں گی۔ ہانی رشیدہ بیگم کا گال چومتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی، جبکہ رشیدہ بیگم وہی بیڈ پر بیٹھ کر اس کی بیوقوفیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہانی اور بلال لاہور پہنچ گئے تھے، انہیں لینے ہادی خود آیا تھا۔ بابا آپ یہاں رہو گے؟ بلال نے ایک ہوٹل کے باہر گاڑی رکوائی تو ہانی نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں یہی رہوں گا، تم ہادی کے گھر رہو گی، تانیہ آنٹی سے ٹھیک سے ملنا۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے انہوں نے تاکید کی تھی، ہادی خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں چاچو، میں ہوں نا، ہادی نے کہا۔ اس سالے کو 2 دن کے لیے بھی چھوڑ آتی، ہانی ہادی سے اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، جس کو دیکھو ایک ہی بات کر رہا ہے، تائی امی بھی، بابا اور اب آپ بھی۔ میں بتا تو چکی ہوں کہ شاہو اکیلا گھر پہ بور ہو جاتا ہے اور اسے میرے بغیر ڈر بھی لگتا ہے، اور ویسے بھی اب آپ کو شاہو سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، آپ تو وہ آپ کو دوست بن گیا ہے نا۔ ہانی کی بات پر ہادی سوچ رہا تھا، یہ کب ہوا؟ تھینک یو سو مچ ہانی، تم یہاں آئی میرے لیے، میری ماں کے لیے۔ دیکھو تمہیں یہاں ذرا بھی پرابلم ہو تو مجھے بتانا، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ گھر پہنچنے تک شام ہو چکی تھی، ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بھالو، ہانی بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ہانی کا اس طرح سے ٹیڈی بیئر سے کھیلنا تانیہ کو ایک آنکھ نہ بایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تانیہ نے اسے بہت اچھے سے ویلکم کیا اور اس کے لیے روزہ کھلانے کا اسپیشل انتظام بھی کیا۔ روزہ کھولنے کے بعد ہادی کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا، جبکہ تانیہ کی کچھ دوست آ گئی تھی، وہ ہانی کو ان سے ملانے لگی۔ تانیہ نے اپنی سہیلیوں کو اسے اس کی بہو کے طور پر ملوایا تھا اور پھر اسے ریسٹ کرنے کے لیے روم دے دیا تھا۔ کمرے میں آتی ہی وہ سو گئی۔ ہادی آیا تو تانیہ نے اسے اپنی باتوں میں لگا لیا اور چپکے سے اس کا فون اٹھا لیا۔ سحری کا وقت ہو جائے گا، تم جاؤ آرام کرو، ہانی بھی سو چکی ہے، بیچاری بہت تھک گئی تھی، میں نے اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کی ہے، تم بھی اسے پوچھ لینا کہ اسے اس کی ساس اچھی لگی کہ نہیں، مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے سب اچھے لگتے ہیں موم، فکر نہ کریں۔ ہادی کمرے میں چلا گیا تھا، جب ہادی کے فون پر بابا صاحب کا فون آیا جسے تانیہ نے اٹھایا۔ ہمیں ہمارے پوتے سے بات کرنی ہے، بلاؤ سے سخت لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، میں اس وقت اپنی بہو اور بیٹے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ تانیہ کے جواب میں بابا صاحب کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بابا صاحب غصے سے دھاڑے تھے۔ بکواس نہیں کر رہی، اس وقت ہادی اور ہانی کمرے میں ہے، میں انہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اتنی منتیں کر کے میرا بہانہ لگا کر اس نے ہانی کو یہاں بلوایا ہے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے اسی لیے اپنا فون تک میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ ہاشم صاحب، آپ کو بھی اس وقت بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تانیہ نہ جانے کیا کیا کہتی کہ بابا صاحب نے فون بند کر دیا تھا۔ نہیں ہادی، تم ہمارا یقین اس طرح سے نہیں توڑ سکتے، اتنا یقین کیا تھا ہم نے تم پر، تم نے رخصتی تک انتظار نہیں کیا۔ بابا صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہانی کو ابھی گھر بلا لیں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس پر انہوں نے اتنا یقین کیا وہ اس طرح سے انہیں دھوکہ دے گا۔
ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ان کا یقین توڑ سکتا ہے؟ ان کا دل چاہا کہ وہ بلال کو فون کر کے ہانی کو واپس بلا لیں، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ وہ بلال سے نظریں کیسے ملائیں گی جو ان کے بھروسے ہانی کو وہاں چھوڑ کر آیا ہے۔ انہیں ہادی سے بھی ایسی امید نہ تھی کہ وہ بے شک تانیہ کی اولاد تھا، لیکن اس کی تربیت ہاشم خاندان نے کی تھی، تو کیا ان کی تربیت غلط تھی؟ تو کیا ہانی کے معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے وہ لے کر گیا تھا؟ تانیہ نے ان سے کہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ تانیہ ہانی سے ملنا چاہتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ تو صرف ایک بہانہ تھا ہانی کو لے جانے کا۔ صرف کچھ دن تو باقی تھے ہادی، ہانی زندگی بھر کے لیے تمہاری ہو جاتی، تم اپنی ہی چیز کے لیے کچھ دن صبر نہ کر سکے؟ تم تو کہتے تھے کہ تم ہانی کو کبھی تنگ نہیں کرو گے کیونکہ تم ہمارا دل کبھی نہیں دکھا سکتے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہادی؟ محبتوں کو بے مول کر رہے ہو، وہ تمہاری ہی ہے، آج نہیں تو کل تمہارے پاس ہی آئے کہ وہ خیالوں میں ہادی سے مخاطب تھے۔ نہیں ہادی، تم ایسا نہیں کر سکتے، کہ یہ ایسا تو نہیں کہ تمہیں میری نظروں میں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا گیا ہے، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تانیہ ایک بار پھر سے ہادی کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو اور یہ سب اسی کی پلاننگ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ہادی کو غلط سمجھ جاؤں، لیکن ہادی کا فون تانیہ کے پاس کیا کر رہا تھا؟ مجھے جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، میں صبح ہادی کو فون کرتا ہوں، مجھے میرے ہادی پر یقین ہے، مجھے میری تربیت پر یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا ہادی کبھی میرا سر جھکنے نہیں دے گا۔ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر انہوں نے صبح ہادی کو فون کرنے کے بارے میں سوچا۔ ہادی کمرے میں آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، نہ ہی اس نے کپڑے بدلے اور نہ ہی لائٹ آن کی کہ ابھی 1-1.5 گھنٹے میں اسے پھر سے جھاگنا تھا۔ سحری کے لیے وقت کم تھا، اسی لیے وہ تھوڑی سی نیند لینا چاہتا تھا۔ وہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی نرم سی چیز محسوس ہوئی، جیسے کسی چھوٹے سے جانور کے بال۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہادی نے اسے چھوتے ہوئے سوچا، پھر اٹھ کر لائٹ آن کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا، نہ جانے کتنی ہی دیر بنا پلکیں جھپکائے وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اندازہ ہوا، اس منظر کو جی بھر کے دیکھنے کا حق اسے کچھ دن بعد مل جائے گا۔ اپنے بے خود ہوتی سوچوں کو لگام ڈال کر وہ ہانی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ ہانی اٹھو، اس نے ہانی کو جگاتے ہوئے کہا۔ ہانی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے سوئی تھی اور اسی طرح سے جگانے پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سونے کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ آنکھیں ملتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر خیال آیا رمضان ہے، سحری کا وقت ہو گیا۔ ہانی نے معصومیت سے پوچھا، جی نہیں محترمہ، آپ میرے روم میں آرام فرما رہی ہیں، کس نے کہا آپ کو کہ یہ روم آپ کا ہے اور آپ یہاں سو گئی؟ مجھے تانیہ آنٹی نے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ گیسٹ روم میں ان کی فرینڈ جو آئی ہے وہ سوئیں گی، تو کیا مجھے اس روم میں سونے میں کوئی پرابلم ہے؟ تو پھر میں نے کہہ دیا مجھے کیا پرابلم ہوگی کسی بھی روم میں سونے کی، یہ کمرہ بھی اچھا ہے۔ ہانی نے معصومیت سے بتایا، ہانی یہ میرا کمرہ ہے، اسی لیے موم تم سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اس روم میں سونے کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ ہانی نے اسے وجہ بتائی، کیا لیکن میں آپ کے کمرے میں کیوں سوؤں گی؟ حیرت سے ہانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی موم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، جبکہ ہانی اس کے واپس آنے کا انتظار کیے بنا ہی سو گئی تھی۔ دیکھو ہادی، کوئی بھی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں میری دوست آئی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے کوئی بھی تماشا ہو۔ وہ پہلے ہی اس بات کو لے کر بہت شوق میں ہے کہ تم شادی کر چکے ہو، اب میں مزید لوگوں کو کوئی بریکنگ نیوز نہیں دینا چاہتی، اور ویسے بھی ہانی تمہاری بیوی ہے، اسی لیے یہ ساری ڈرامہ کرنے کا کیا مطلب؟ تانیہ نے چبا چبا کر کہا، وہ صرف میری منقوہ ہے، بیوی نہیں، صرف نکاح ہوا ہے ہمارا۔ ہادی نے سمجھانے کی کوشش کی، صرف نکاح صرف نکاح نہیں ہوتا ہادی، نکاح کا مطلب ہے کہ تم ہانی پہ پورا حق رکھتے ہو، اور میں نے اپنی فرینڈز کو ہانی کو تمہاری بیوی کے طور پر ملوایا ہے، نہ کہ تمہاری منقوہ کے طور پر۔ میں اس وقت کوئی ایشو افورڈ نہیں کر سکتی، تم آج ایڈجسٹ کر لو، اس کے علاوہ میں تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تانیہ نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا، جبکہ تانیہ کی بات سن کر ہادی کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ ہانی مزے سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی، اسے تنگ کیے بغیر اپنا تکیہ اٹھا کر وہ صوفے پر آیا، لیکن ایک بھی سیکنڈ سو نہیں پایا تھا۔ پھر سحری میں اسے اٹھایا تاکہ وہ کچھ کھا پی کر روزہ رکھ سکے۔ ان دونوں نے اکٹھے سحری کی اور یہ پہلا موقع تھا جب ہادی اور ہانی ایک ساتھ سحری کر رہے تھے۔ ہادی تمہاری شاہو روزہ نہیں رکھتا؟ ہادی نے شارد سے پوچھا۔ نہیں، وہ مسلمان تھوڑی ہے جو روزے رکھے گا۔ ہانی نے لوجک دیا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، تمہیں اسے تھوڑی دوری بنا کر رکھنی چاہیے، ہم غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرتے۔ ہادی کے لہجے میں صرف شارد جھلک رہی تھی جو ہانی نوٹ نہ کر پائی۔ میں کل ہی اسے مسلمان کر دوں گی، ہانی نے فیصلہ کیا، جس پر ہادی کو اپنی مسکراہٹ چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے فوراً اٹھ کر باہر نکل گیا، خوب الٹ پلٹ ہو کر ہنسا۔ ہانی فجر کے بعد پھر سے ہادی کے کمرے میں سو گئی تھی، پھر اس کی آنکھ 11 بجے کھلی تھی۔ ہادی کو ڈھونڈا تو وہ گھر پر نہیں تھا، تانیہ کو ڈھونڈا تو وہ بھی کہیں نظر نہ آئی، اور نہ ہی تانیہ کی سہیلیاں، لیکن جب گیسٹ روم میں جا کر دیکھا تو سب کی سوئی پڑی تھی۔ یا اللہ، یہ سب تو ابھی تک سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سحری کے بعد نہ سوئی ہوں، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تو سحری نہیں کی تھی۔ خیر اب میں کیا کروں اکیلا یہی سوچتے وہ گھر میں ٹہلنے لگی۔ سارا گھر گھومتے ہوئے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ کراچی کی نسبت لاہور میں زیادہ گرمی تھی، اسی لیے اسے ابھی سے بھوک اور پیاس کا احساس ہونے لگا تھا۔ یا اللہ، لاہور والے کیسا روزہ رکھتے ہیں اتنی گرمی میں؟ خیر گرمی تو کراچی میں بھی کم نہیں تھی، لیکن وہاں وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور یہاں آدھے گھنٹے سے ہر طرف گھوم رہی تھی۔ واپس آئی تو تانیہ جاگ رہی تھی۔ ہانی بیٹا میرا ناشتہ بنا دو، حکم چلایا گیا۔ جی میں۔ ہانی تم ہی ہو نا
جاؤ میرا ناشتہ بناؤ، آپ نے روزہ نہیں رکھا، میں روزے نہیں رکھتی، اب جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ گھر میں تو ہانی روزہ رکھ کر ایک بھی کام نہیں کرتی تھی، اور یہاں تانیہ نے اٹھتے ہی سے حکم سٹا دیا تھا۔ اس کا دل چاہ کے انکار کر دیا، لیکن پھر تائی امی کی باتیں یاد آ گئی۔ تانیہ تمہاری ساس ہے، اور اس کے سامنے کوئی تماشا مت کرنا۔ کچن میں آئی تو نوکر نے بتایا کہ اس کو مچھلی بنانی ہے، مچھلی کی بدبو سے تو اسے ویسے بھی الرجی تھی، اوپر سے روزے کی حالت میں اسے ابکائیاں آنے لگی تھی۔ یا اللہ، اسے بناتے بناتے میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تانیہ آنٹی کو جا کر کہہ دیتی ہوں کہ میں نہیں بنا سکتی۔ اس طرح سے پریشانی میں دیکھ کر گھر کی ملازمہ قریب آئی۔ ہانی میڈم، ویسے تو تانیہ میڈم نے مجھے منع کیا آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ روزہ رکھ کر نہیں بنا پائیں گی، آپ پلیز میرے کمرے میں جاؤ، جب تک کہ یہ نہ بن جائے آپ کمرے سے باہر مت آئیے گا۔ ملازمہ کو نہ صرف کھانا ہانی بہت اچھی لگی تھی، بلکہ وہ تانیہ کے خطرناک ارادوں کے بارے میں بھی جانتی تھی، اسی لیے ہانی کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن ہانی سمجھ نہ پائی اور نوکروں کو اس کی مدد سے کیوں بنا کر رکھا تھا۔ ملازمہ نے کھانا بنا کر تانیہ اور اس کی سہیلیوں کو پیش کر دیا، جبکہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ کھانا ہانی نے بنایا ہے۔ تانیہ کو ہانی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، اسی لیے اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اسے کمرے میں گئی۔ یہ تم ہر وقت یہ کھلونا اٹھا کر بیٹھی رہتی ہو، تانیہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، جس سے ہانی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اسے امی کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا تھا کہ تانیہ کے سامنے کوئی بچکانہ حرکت مت کرنا، لاؤ اسے مجھے دو۔ تانیہ نے بھالو اس کے ہاتھ سے کھینچا اور اگلے ہی پل کینچی اٹھا کر اسے سر کاٹ دیا، جبکہ ہانی حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے شاہو کو مار ڈالا؟ ہانی رونے لگی۔ میں بابا صاحب کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اوہ ہیلو، میں تمہارے باپ سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی تمہارے دادا سے، اور یہ سارے ڈرامے میرے سامنے مت کرو، آئندہ میں تمہیں بچکانہ حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر تانیہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ ہانی بیٹھی رو رہی تھی۔ ہادی شام کو گھر واپس آیا، تانیہ بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا موم، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہادی نے آتے ہوئے پوچھا۔ ہانی بہت رو رہی ہے، تانیہ نے چہرے پر دنیا جہاں کی اداسی پھیلائی۔ کیا ہانی رو رہی ہے؟ مگر کیوں؟ کیا آپ نے کچھ کہا ہے؟ ہادی کا پہلا شک تانیہ کی طرف گیا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتی ہوں، میں تو بس اس کا بھالو دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے ہاتھوں میں آئے اس سے گردن الگ ہو گئی، وہ پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہانی کو لگتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، ہاشمی خاندان والوں نے میری بہو کو اس حد تک میرے خلاف کر رکھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ لوگ اچھے ہیں۔ میں صرف ہانی کے سامنے اچھی ساس ثابت ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ ایک ذرا سی بات کو لے کر اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، شاید میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ تانیہ نے صرف ایک اچھی ڈائریکٹر تھی، بلکہ بہت اچھی ایکٹر بھی تھی، اسی لیے تو ہادی نے اس کی باتوں پہ یقین کر لیا تھا۔ ماما آپ فکر نہ کریں، میں اسی کو سمجھا لوں گا، لیکن ہادی اسے لگتا ہے کہ اس کی ٹیڈی بیئر کو میں نے جان بوجھ کر پھاڑا ہے۔ میں نے کہا نا، میں اسے سمجھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں اور ٹینشن نہ لیں، بلکہ اس کے لیے افطاری کا کوئی اچھا سا انتظام کرتے ہیں۔ وہ کمرے میں آیا تو ہانی بری طرح سے رو رہی تھی، اس طرح سے اسے روتے دیکھ کر ہادی کو بہت برا لگا۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے دیکھتے ہی ہانی دوڑ کر اسے سینے سے لگی۔ ہادی، آپ کی ماما بہت بری ہے، انہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا، وہ بہت گندی ہے، میں نے ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں بابا صاحب کو بتاؤں گی کہ انہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا۔ وہ سو کرتی بولتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں آنی، موم نے شوہر کو نہیں مارا، شوہر کو اپنے آپ پھٹ گیا۔ ہادی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ہادی، یہ دیکھیں، انہوں نے خود اس کو پھاڑا، میں آپ کو دکھاتی ہوں، ایک منٹ۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کی طرف بھاگ گئی، جہاں وہ شوہر کا گلے لگائے رو رہی تھی۔ یہ دیکھیں، آپ نے ہاتھوں میں بھالو رکھے اس کو دکھا رہی تھی، اور ساتھ میں رونے کا شکل بھی جاری تھا۔ ہانی، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہادی نے بھالو اس کے ہاتھوں سے لے کر ایک طرف رکھا اور یہاں بیٹھو آرام سے، اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ ہانی پلیز رونا بند کرو، اور تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ موم نے نہیں کیا، موم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہانی کو چپ کرانے کے چکر میں وہ یہ نوٹ ہی نہیں کر پایا تھا کہ شاہو کو کینچی سے کاٹا گیا ہے۔ اسے اس وقت صرف ہانی کی فکر تھی، جو بہت روئی جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے سمجھاتا رہا، لیکن یوں سو کے علاوہ کچھ نہ بول پائی، اور پھر بولی بھی تو یہ، ہادی مجھے شاہو کا جنازہ کروانا ہے، جس پر ہادی نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا روکا۔ کہکا ضبط کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ ہانی، جنازے تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے نا، آج صبح سحری کے وقت تم نے ہی بتایا تھا کہ شاہو مسلمان نہیں۔ ہادی نے لوجک دیا۔ ہاں تو اب کیا کریں ہم؟ ہانی نے معصومیت سے پوچھا۔ ہانی، ڈیتھ سیریمنی کرتے ہیں۔ ڈیتھ سیریمنی؟ ہانی نے دہرایا۔ ہانی، جیسے انگریز لوگ کرتے ہیں یا عیسائی وغیرہ، لڑکے 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں، لڑکے وائٹ ڈریس اور ہاتھ باندھتے کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں، اور پھر ایک تابوت میں باڈی کو ڈال کر اسے دفنا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم اپنے شاہو کو الوداع کہیں گے۔ ہادی نے دنیا بھر کی اداسی اپنی آواز میں سمو کر کہا۔ ٹھیک ہے ہادی، لیکن میرے پاس تو ڈریس ہے ہی نہیں۔ ہانی نے معصومیت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، چلو آؤ ہم ابھی لے کر آتے ہیں تمہارے لیے وائٹ ڈریس، تاکہ تم اپنے شاہو کو الوداع کہہ سکو۔ وہ ہانی کو آگے پیچھے لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اب وہ بازار جا رہے تھے۔ وہ اسے بازار لے کر آیا تو ہانی نے سب سے پہلے وائٹ ڈریس لیا۔ ہادی نے اس کے لیے عید کا ڈریس لیا۔ ہادی، میں ہمیشہ بابا صاحب کا دلوایا ہوا ڈریس پہنتی ہوں عید پر، ہانی نے بتانا ضروری سمجھا۔ کوئی بات نہیں، ایک بار میرا دیا ہوا ڈریس پہن لینا، ہادی نے مسکرا کر کہا، پھر اس کے ساتھ جویلری، چوڑیاں، مہندی سب کچھ لے کر دیا۔ پھر شام کو جب گھر واپس آئے تو ان کی افطاری کے لیے بہت زیادہ انتظامات کیے گئے تھے۔ ہانی میری جان، میں نے سب کچھ تمہاری پسند سے بنایا ہے۔ تانیہ کا شیریں ٹپکاتا انداز ہانی کو بالکل نہ بھایا، لیکن پھر بھی سکون سے افطاری کرنے لگی، کیونکہ اس نے 2 دن کے بعد چلے جانا تھا۔ بیکار میں تانیہ کو
کیوں کچھ کہتی اور اسے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ افساری کے بعد ہوئی شاہو کی ڈیتھ سیریمنی، جس پر ہادی بہت کوشش کے باوجود بھی اپنی ہنسی پہ قابو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہانی نے اس کے ہنستے دیکھ لیا تو اس کی ناراضگی پکی، اور ابھی تو وہ اس کی محبت کو سمجھنے لگی تھی، اب تو اس کی ناراضگی کا کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہادی آج بہت لیٹ کمرے میں آیا تھا کیونکہ تانیہ کی فرینڈز ابھی تک یہیں تھی، اسی لیے آج پھر اسے ہانی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑا تھا۔ رات کو اس کا موبائل بھی کمرے سے باہر رہ گیا تھا جو صبح اسے ٹیبل پر ملا تھا۔ ہادی کمرے میں آیا تو ہانی بیڈ پر الٹی لیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ابھی تک رو رہی ہو؟ اس وقت تمہیں سونا چاہیے، سحری میں اٹھنا بھی ہے۔ ہانی کا اس طرح سے ایک بے جان چیز کے لیے رونا ہادی کو بالکل پسند نہ آیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں روز شاہو کو حق کر کے سوتی ہوں، آج وہ نہیں ہے۔ ہانی نے معصومیت سے وجہ بتائی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے؟ ہادی نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ آئیڈیا۔ ہادی نے چٹکی بجائی۔ دیکھو اب شاہو تو ہے نہیں، ہاں چلو میں ہی تمہارا شاہو بن جاتا ہوں۔ فوراً ہادی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا اور زبردستی اس کے بازو اپنے گلے میں ڈالے۔ آج رات تم مجھے شاہو سمجھ کر سو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ہانی کچھ کہتی، ہادی نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ہادی تو گھورتے گھورتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو خود بھی پتہ نہ چلا، اور پھر اس کی آنکھ کھلی جب سحری میں ہادی نے اسے جگایا تھا۔ ہادی ہانی کو تانیہ کے پاس چھوڑ کر پھر اپنے کام میں چلا گیا تھا۔ تانیہ ہادی کے سامنے ہانی کا نام اتنی محبت سے لیتی کہ ہادی خوش ہو جاتا، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہانی کے دل میں جو غلط فہمی تانیہ کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ جلد سے جلد دور ہو جائے۔ ہانی جب جاگی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 9:30 بجے کا وقت تھا جب ہانی کمرے سے باہر آئی۔ تانیہ باہر جاگ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ کل تانیہ 12 بجے کے بعد اٹھی تھی۔ ہانی بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئی۔ تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ آج میرے گھر میں چھوٹی سی پارٹی ہے جس میں شوبز کے بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ ان سب کو میں اپنی بہو سے ملواؤں گی کیونکہ ہادی چاہتے ہیں کہ شوبز میں سب کو پتہ چل جائے کہ اب وہ تم سے شادی کر رہا ہے۔ بس اسی خوشی میں چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، تم یہ ڈریس پہن کے تیار ہو جانا۔ تانیہ نے ڈریس اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈریس تو بہت عجیب و غریب ہے، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ ہانی نے اس اسکائی بلو کلر کی ڈریس کی طرف دیکھا جس کے آگے اور پیچھے دونوں نیک بہت ڈیپ تھے اور سلور اور سلیوز کے نام پر ذرا سا بھی کپڑا نہ تھا۔ ہانی پلیز، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ ڈریس کتنی مہنگی ہے، تانیہ نے بہت سخت لہجے میں کہا، اور پلیز اپنے بڑے بڑے تمبو مت پہننا، ہمارے ہاں پارٹیز میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور اگر تم ایسے کپڑے نہیں پہنتی تو یہ سب کچھ تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تم ہادی کی بیوی ہو تو میں اسی طرح سے رہنا ہوگا۔ تانیہ نے ڈریس اس کے حوالے کر دیا تھا۔ سنو، 12 بجے تک تیار رہنا، یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ تو کیا آپ کی پارٹی دوپہر میں ہے؟ ہانی نے پوچھا، کیونکہ رمضان میں دوپہر میں کون پارٹی کر سکتا ہے؟ ہاں آج پارٹی دوپہر میں، اور یہ پارٹی رات دیر تک چلے گی۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈریس کیسے پہنے، لیکن مجبوری کی انتہا تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی اور اتنی اچھی ڈریس نہ تھی سوائے ہادی کی دلوائی عید کی ڈریس کے، لیکن وہ ڈریس کم از کم پارٹی پہ تو نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ ہادی نے اسپیشلی عید کے لیے لے کر دی تھی۔ پارٹی شروع ہوئی، تانیہ کے مہمان بھی آنے لگے، ایک بھر کر ایک گھٹیا اور تنگ لباس پہنے لوگ ہانی کو زہر لگ رہے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ یہ تو سمجھ چکی تھی لوگ ان لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ تانیہ نے ہانی کو نیچے بلوایا تو وہی ڈریس پہن کے نیچے آ گئی۔ تانیہ نے جب ہانی کو دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے ہانی، یہ کیا کر دیا ہے تم نے ڈریس کو؟ تانیہ غصے سے گھبرائی۔ تانیہ آنٹی، میں نے آپ کی دی ڈریس کو کچھ نہیں کیا، بس اس کے ساتھ میچنگ سکارف ملوایا ہے تاکہ میں حجاب کر سکوں، اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا سکوں، کیونکہ مجھے اپنے جسم کی نمائش ہرگز پسند نہیں ہے، اور اگر بابا یا بابا صاحب نے مجھے اس ڈریس میں دیکھ لیا تو گولی مار دیں گے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے پہنا ہے۔ ہانی نے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ تو یہ ہانی ہے، اتنی پردہ داری کیوں؟ ہما نے طنز کرتے ہوئے کہا، تو نے ان اداؤں سے میرے ہادی کو پھنسایا ہے، تو نے انتہائی گھٹیا اور بے ڈھنگا لباس پہنے۔ ہما اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے گھر کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو پھنساؤں، یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ ہانی نے بنا خوف ہما کے منہ پر جواب دیا تھا، کیونکہ جب سے ہما اور ہادی کے افیئرز کی خبریں اٹھی تھی ہانی کو ہما اچھی نہیں لگتی تھی۔ اتنا مہنگا ڈریس پہن کے تم اس ڈریس کی انسلٹ کی ہے، آئی ایم سوری ہما، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کپڑا صرف بدن چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ بدن کی نمائش کرنے کے لیے، اور میرے جسم پر پہنے گئے کپڑے یہ کام تمہارے جسم پر پہنے گئے کپڑوں سے بہتر کر رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ رکنے سے بہتر تھا کہ ہانی اکیلی ہی کھڑی ہو جائے۔ وہ ایک سائڈ پر اپنی جگہ بنا کر کھڑی ہو گئی تھی اور ہادی کا انتظار کرنے لگی۔ جب تانیہ اس کے پاس آئی، ہانی یہ لو کچھ پی لو، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تانیہ نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آنٹی میرا روزہ ہے۔ ہانی نے یاد دلانا چاہا کیونکہ کچھ دیر پہلے تانیہ نے بیوٹیشین کو اس کمرے میں بھیجا تھا، جس سے اس نے یہی کہہ کر واپس بھجوا دیا۔ اب تانیہ کو اس وقت غصہ آ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنا پلان شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ یہ سب کچھ نہیں مانتے، پلیز تم کچھ پی لو، اور ویسے بھی ایک روزہ چھوڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ مجھے صبح بتا دیتی تو میں روزہ چھوڑ دیتی، لیکن میں روزہ توڑ نہیں سکتی، ہانی نے کہا، اور یہ گلاس پکڑو اور اسے پیو، تانیہ نے حکم دیا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آنٹی، آپ مجھے روزہ توڑنے پر مجبور کر رہی ہیں؟ تانیہ نے زبردستی گلاس اس کے منہ کے قریب کیا۔ کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، پیچھے کریں اسے پلیز، شراب سے بدبو ہی آتی ہے، خوشبو تو آنے سے رہی۔ ہما نے طنز کیا، کیا آپ لوگ شراب پی رہے ہیں؟ آپ مجھے رمضان میں شراب پلانا چاہ رہی ہیں؟
ہانی کو بہت دکھ ہوا، یہ لوگ خود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے اعمال ہے، لیکن یہ اس کا روزہ بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ڈرامے بند کرو ہانی، پیو اسے۔ تانیہ زبردستی اس کے منہ کے بالکل قریب گلاس لے جانے لگی۔ ہانی نے ہاتھ مار کے گلاس دور پھینکا اور ایک زوردار تھپڑ تانیہ کے منہ پر دے مارا۔ سچ کہتے ہیں بابا، آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کو ہاشم خاندان کی بہو بنایا جائے۔ اچھا کیا تایا ابو نے آپ کو طلاق دے دی؟ اس سے پہلے کہانی کچھ اور کہتی، کسی نے پیچھے سے پکڑ کے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہادی غصے سے دھاڑتا ہوا بولا تھا۔ اس سے پہلے کہانی کو سمجھتی، ہادی نے ایک اور تھپڑ سے زور منہ پر دے مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو اتنی گندی باتیں سنانے کی؟ ہادی کا ہاتھ پھر سے اٹھا جس سے ہانی زمین پر جا گری تھی۔ ماما آپ سے ہی کہتی تھی، بہت بڑی غلطی کر لی میں نے اس لڑکی سے نکاح کر کے، یہ تمہیں دن رات بھی محبت سے پیش آتی ہے اور میں تمہارے پیار میں پاگل ہو رہا ہوں، تم میری ماں کے آگے ہاتھ اٹھاؤ گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، بہت جلد میں تمہارے لیے فیصلہ کر دوں گا۔ اس بات سننے کے بعد ہانی زمین سے اٹھی۔ ہادی کے تھپڑ کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ ہانی نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی اپنی صفائی پیش کی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ ہادی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے، اسی لیے دوڑ کر وہاں سے چلے گئی۔ کوئی پارٹی نہیں ہو رہی، چلے جاؤ یہاں سے سب۔ ہادی غصے سے بولتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ہادی کو ہانی پر ہاتھ اٹھانے کا بہت افسوس تھا، جو بھی تھا وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا اور غصے میں وہ بہت غلط الفاظ بھی استعمال کر گیا تھا۔ بنا مکمل بات جانے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا تھا؟ تانیہ اس کی ماں تھی جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہانی کبھی تانیہ پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہ تو ہر کسی سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، اور تو ہاتھ اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ہانی اس حد تک آ گئی؟ یہی سوچتے سوچتے وہ گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے پہلے تانیہ کو ڈھونڈا تاکہ وہ اسے ہانی کے آگے معافی مانگ سکے۔ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد تانیہ اسے کہیں نہ ملی تو اس نے میڈ سے پوچھا، تانیہ میڈم اور ہما میڈم شاپنگ پہ گئی ہیں؟ ملازمہ نے جواب دیا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ وہ اتنا پریشان تھا جبکہ اس کی ماں شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، روزہ کھلنے والا ہے، آپ ہانی کو باہر بھیج دیں، کہہ کر وہ ڈائننگ ٹیبل میں جانے لگا۔ سر ہانی میم تو نہیں ہے، ملازمہ نے جواب دیا، جس پر ہادی شوق رہ گیا۔ کیا مطلب ہے ہانی نہیں ہے؟ جاؤ بلاؤ اسے۔ ہادی کو لگا ہانی سے ناراض ہے، اس لیے اس نے ملازمہ سے ایسا کہنے کو کہا ہے، لیکن سر ہانی میم تو جا چکی ہیں اور جاتی ہوئے آپ کے لیے اور تانیہ میڈم کے لیے پارسل چھوڑ کر گئی ہے۔ یہ کہہ کر ملازمہ وہ پارسل اٹھا کے اسے سامنے لا کر رکھا، جس سے ایک پر ہادی اور دوسرے پر تانیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہادی نے تانیہ والے پارسل کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، آئی ایم سوری آنٹی، جو بھی تھا مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پر میں شرمندہ ہوں، اور ساتھ وہ والی ڈریس کی جو اس نے شام کو پہنی ہوئی تھی۔ ہادی کو کوئی ڈریس دیکھ کر اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ ہانی ایسے ڈریس نہیں پہنتی تھی۔ اس نے دوسرا پارسل کھولا تو اس میں ہادی کی شاپنگ کروائی ہوئی عید کی ڈریس، چوڑیاں، مہندی اور جولری وغیرہ تھی، جس پر لکھا ہوا تھا آئی ہیٹ یو ہادی۔ آج پہلی بار ہادی کو یہ آئی ہیٹ یو بہت محسوس ہوا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے ہانی؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا اور روزہ افطار کے بغیر ہی نکل گیا تھا۔ ہادی نے ہانی کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اب وہ پریشان ہو چکا تھا، آخر ہانی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ان 3 دنوں میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی یہاں کسی کو جانتی تھی۔ ہادی ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، اب اسے چاچا کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ چاچو سے جا کر کیا کہوں گا کہ میں نے ان کی بیٹی کھو دی ہے؟ آج رات 12 بجے کی ان کی واپسی کی فلائٹ روحانی نہیں مل رہی۔ وہ گھر واپس آیا اور ملازمہ سے تانیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اور ہما کمرے میں ہیں۔ ہما زیادہ تر اس کے گھر میں پائی جاتی تھی، لیکن جب سے ہانی آئی تھی وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ تانیہ کے کمرے میں جانے لگا جب ملازمہ نے اسے روکا۔ سر چھوٹا منہ بڑی بات، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن تانیہ میڈم نے ہانی میڈم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہادی کو کچھ عجیب لگا۔ سر پہلے دن جب آپ یہاں سے چلے گئے تھے تو تانیہ میڈم نے ہانی میڈم سے روزے کی حالت میں مچھلی بنانے کی فرمائش کی، پھر اسی دن ان کے کمرے میں جا کر انہیں تنگ کرنے لگے۔ ان کے ڈانٹنے کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی، لیکن سر آج دوپہر میں تانیہ میڈم نے حد ہی کر دی، انہوں نے بیہودہ ڈریس ان کے لیے منگوایا، پھر ان کا روزہ توڑوانے کے لیے ضد کرنے لگی۔ ملازمہ اسے بتائی جا رہی تھی، لیکن ہادی کو ان سب باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ تانیہ میڈم انہیں زبردستی شراب پلا رہی تھی، جس وجہ سے ہانی میڈم نے ہاتھ اٹھایا، تبھی آپ وہاں آ گئے۔ بند کرو تم اپنی بکواس، تم نے کبھی موم کو شراب پیتے دیکھا ہے جو ہانی کو پلائیں گی؟ موم روزے نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کے روزے کی قدر نہ کریں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا، غصے سے کہتا وہ تانیہ کے کمرے میں جانے لگا جب تانیہ کے قہقہے کی آواز نے ہادی کے قدم روک دیے۔ واؤ خالہ، کیا پلاننگ کی ہے؟ ہما نہ جانے اپنی خالہ کو کون سی پلاننگ کی داد دے رہی تھی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہاشم خاندان کی لڑکی کبھی میری بہو نہیں بن سکتی، میری بہو تو تم ہی ہو، میں تمہیں ہمیشہ سے اپنی بہو مانتی آئی ہوں۔ تانیہ نے کہا تو ہادی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو کیا ملازمہ سچ کہہ رہی تھی؟ یہ تو وہی بتائے گی۔ یہ کہہ کر ایک پل کی بھی دیری نہ کرتے ہوئے ہادی نے زور سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔
कौन सी प्लानिंग की खुशी मनाई जा रही है मॉम, मुझे भी बताएं। मैं भी जानना चाहता हूँ किस तरह आपने हाशिम खानदान की बेटी को रुसवा करके मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की है। हादी गुस्से से तानिया के करीब आकर खड़ा हो गया। हादी हम मैं तो ये कह रही थी कि हानि बस। इससे पहले कि हुमा हादी को कोई सफाई पेश करती, हादी जोर से दहाड़ा था। आप लोग उसे जबरदस्ती श्राप लाना चाहते थे, इसका रोज़ा तोड़वाना चाहते थे, इसे मेरी नज़रों में गिराकर मुझसे तलाक दिलवाना चाहते थे। यही प्लान था ना आप दोनों का? हाँ, दोनों की तरफ देखते हुए वो बोला था। हादी तानिया आगे बढ़ी और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। बस मामा बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बिगाड़ा है उस मासूम लड़के ने आपका? क्यों आपने ऐसा किया? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं, आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। हादी की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वो किसी लड़के के लिए रोया था। तानिया शुरू से ही बेहिस थी, इससे कभी अपने बेटी की परवाह न थी। इसी सिर्फ हाशिम खानदान से जिद थी, लेकिन आज इस जिद की वजह से इसने अपना बेटा खो दिया था। हादी जा चुका था और जाने से पहले वो पार्सल जो हानि तानिया के लिए देकर गई थी वो भी दे गया था, जिसमें सॉरी का कार्ड था। तानिया को आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इसका बेटा न जाने कितने वक्त तक इसको शर्म दिलाता रहा और फिर उठकर चला गया। और तानिया जानती थी कि इस बार वो हमेशा के लिए जा चुका है। तानिया ने हादी को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर हादी ने इसकी कॉल से कोई जवाब ना दिया। तानिया बहुत परेशान हो चुकी थी। इससे कभी नहीं सोचा था कि इसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगा। हादी को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इसने तानिया से कोई राब्ता नहीं किया था। 1 हफ्ते बाद ईद थी। तानिया जानती थी कि हादी लाहौर से बाहर नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी घर वापस नहीं आया था। तानिया ने एक दिन हादी के फ़ोन पर मैसेज भेजा। हेलो हादी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे हादी। मैं तुम्हें बस हाशिम खानदान से दूर करना चाहती थी, ये मेरी ज़िद थी और मैं अपनी ज़िद में अपने बेटे को नहीं समझ पाई। उस मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अमेरिका जा रही हूँ, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। हानि को कहना कि मुझे माफ़ कर दे। तुम्हारी माँ, जो शायद माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। हादी तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर था और वो घर वापस नहीं जा रहा था और ना ही वो कराची गया था। इसे रैन बता चुकी थी कि हानि और बाबा वापस आ चुके हैं। पता नहीं हानि ने घर पर सबको क्या बताया होगा, ना जाने बाबा उसे माफ़ करेंगे भी या नहीं। हर किसी का चेहरा बार बार हादी के सामने आ रहा था। वो सबसे शर्मिंदा था, लेकिन अब वो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकता था। उसे वापस घर तो जाना ही था, क्योंकि इसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। हानि से माफ़ करे या ना करे, इसे घर तो वापस हर कीमत पर जाना था। इसीलिए आज शाम बिना किसी को बताए वापस कराची आ चुका था। घर पर आया तो कोई इससे बात नहीं कर रहा था, खासकर बाबा साहब इससे सख्त नाराज थे। इसका मतलब था हानि सब कुछ बता चुकी थी। ये तो जानता था कि ज़्यादा देर इससे सब नाराज़ नहीं रहेंगे, फिर भी वो सबको मनाना चाहता था। सबसे पहले वो बाबा साहब के कमरे में आया। बाबा साहब, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, मेरी गलती इतनी छोटी नहीं कि आप आसानी से माफ़ करते, लेकिन बाबा साहब मैं फिर भी आपसे एक मौका मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इनके सामने घुटनों के बल बैठा हादी उनसे माफ़ी मांग रहा था। नहीं हादी, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमने हानि को तुम्हारे साथ इसलिए नहीं भेजा था कि वो तुम्हारी ही थी। हादी कुछ देर सब्र कर लेते। बाबा साहब की बात पर हादी के सर के ऊपर से गुजर गई। बाबा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हादी ने कहा, हाँ हादी, हमारे सामने बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम और हानी एक ही कमरे में रहे हो। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब आप इस वजह से मुझसे नाराज़ हैं? हादी ने पूछा, तो और क्या वजह हो सकती है? क्या तुम्हें ये वजह छोटी सी लगती है कि हमने तुम पर भरोसा करके अपनी मासूम पोती को तुम्हारे साथ भेजा? वो तुम्हारी ही थी। अभी तुम थोड़ा सा सब्र कर लेती। ईद के बाद तो वैसे भी उसको रुखसत करना ही है हमने। तुम्हें ज़रा शर्म ना आई उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए? बाबा साहब को लग रहा था कि हादी के बारे में कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन जिस तरह के वो शर्मिंदा हो रहा था, बाबा साहब को शक यकीन में बदल चुका था। वो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती और जब से अब वापस आई है बिल्कुल खामोश हो चुकी है। ना तो पहले की तरह खेलती है और ना ही मस्तियाँ करती है। बाबा साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं और हानि एक कमरे में ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसकी मासूमियत पर कोई आँच नहीं आने दी। आप मेरा यकीन करें, आप बेशक हादी को मेरे सामने बुलाकर पूछ लें। हादी को नहीं लगा था कि बाबा साहब इस मामले में कभी भी हादी पर शक करेंगे, इसीलिए बाबा साहब की बातों पर इसे दुख हुआ था। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि उसका लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम बहाना करके हानि को अपने साथ लेकर गए हो। हादी को तानिया को लेकर एक और झटका लगा था। इसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि तानिया इसको और हानि के किरदार को इस तरह से मशकूक भी कर सकती है। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है? हादी ने यकीन से पूछा था। हादी, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं क्या करूँ? हानि कुछ दिन से बहुत उलझी हुई है, किसी से बात नहीं करती और ना ही पता नहीं इसको क्या हो गया है। कितनी शरारती थी और अब कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। बाबा साहब से कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद हादी कमरे से बाहर निकल गया था। हादी घर में सबको मना रहा था, लेकिन ये जानकर बहुत हैरत हुई कि सब इसे राब्ता ना करने की वजह से नाराज़ थे और इसे लग रहा था कि हानि थप्पड़ मारने की वजह से सबसे नाराज़ है, जबकि घर में ये बात कोई जानता ही नहीं था। शायद जान भी जाते अगर पार्टी में उनके फ्रेंड्स के अलावा और लोग होते। हादी ने ये बात ही दबा दी थी और मीडिया तक आने ही ना दी थी, क्योंकि इससे हानि की बदनामी हो सकती थी। यहाँ तक कि हानि ने बाबा से ये कहा था
کہ ہادی خود اسے ہوٹل تک چھوڑ کر گیا ہے۔ ہادی سب کو لے کر پرسکون ہو چکا تھا سوائے ہانی کے۔ ہانی سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اسے کمرے سے نہ نکلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب اسے ہانی کو منانا تھا کسی بھی حال میں۔ ویسے اتنی بڑی بات گھر میں نہ بتا کر ہانی سمجھدار ہونے کا ثبوت تو دے ہی دیا تھا، لیکن اس کی یہ سمجھداری ہادی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ ہادی کچھ سوچنے سے کمرے کی طرف آیا، وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ آج پہلی بار ہانی کے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر نہیں تھا۔ اسے بہت برا لگا کیونکہ اب اسے یقین آ چکا تھا اس دن بھی ہانی سچ ہی بول رہی تھی۔ ہانی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہادی نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ ہانی جانتی تھی کہ جب تک یہ بات نہ سن لے وہ اس کا راستہ نہیں چھوڑے گا، لیکن تبھی وہاں رشیدہ نظر آئی تھی۔ تائب بھی ہادی میرا راستہ نہیں چھوڑا۔ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر ہانی نے ہادی کی شکایت لگا دی تھی۔ ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ہادی کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ ویسے بھی کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رشیدہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ ہادی نے فوراً ہانی کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ہانی جاتے جاتے پلٹی، آئی ہیٹ یو، ہمیشہ والی لائن، آئی لو یو ٹو، ہادی نے مسکرا کر کہا اور نکل گیا، جبکہ اس بار ہانی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہادی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا یہ ممکن نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے بابا صاحب؟ اگر آپ عید کے بعد رخصتی کرنے کے لیے تیار ہیں تو عید سے پہلے کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق پڑ جائے گا ہادی، تمہیں اتنی بھی کیا بے صبری ہے؟ بابا صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی بے صبری نہیں ہے بابا، ہادی مجھ سے ناراض ہے، میں اسے منانا چاہتا ہوں، ہادی نے بچوں جیسے منہ بناتے ہوئے کہا جس میں بابا صاحب ہمیشہ پھنس جاتے تھے۔ ہادی جاؤ ہمارے کمرے سے، اس طرح سے ہمارے سامنے منہ مت بنایا کرو، اس بار ہم نہیں ماننے والے۔ بابا صاحب اپنی ضد پر اڑے رہے۔ نہیں بابا صاحب، آپ صرف اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ماننے والے، لیکن دل سے آپ مان چکے ہیں۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں ماننے؟ ہاں ہم نہیں مانے، ہم دل سے۔ ابھی جاؤ یہاں سے، بابا صاحب نے کہا۔ لیکن بابا صاحب، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ مان چکے ہیں۔ ہادی نے جال بچھایا۔ ہم کیا مسکرائے ہادی؟ ہم نہیں مسکرائے اور ہم نہیں مان رہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سن کر بابا صاحب کو ہنسی آنے لگی، جسے انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ نہیں بابا صاحب، یہ چیٹنگ ہے، آپ مان چکے ہیں، اب بس اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانے۔ ہادی ان کی کوئی بھی بات کھاتے میں نہیں لا رہا تھا۔ ہادی ہم نہیں مانتے، بابا صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جی نہیں، آپ مان چکے ہیں اور اب میں سب گھر والوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بابا سے منع کرتے وہ کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ بابا صاحب نے کبھی ہادی کی بات نہ ٹالی تھی۔ ہادی تو ہمیشہ سے ان کا لاڈلا رہا تھا۔ انہوں نے جب ہانی سے پوچھا تو اس کے کچھ بولنے سے پہلے جواب بلال کی طرف سے آیا تھا۔ بابا صاحب، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عید کے بعد بھی رخصتی کٹنی ہی ہے، اگر آپ پہلے کرنا چاہتے تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا اکمان تھا اپنے باپ کا ایک بیٹی پر؟ ہانی بنا کچھ بولے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ زیادہ رسمیں نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی زیادہ مہمان بلائے گئے تھے۔ ہانی کو مہندی کی رسم پسند تھی، اس لیے مہندی کا فنکشن اسپیشلی اس کے لیے رکھا گیا تھا۔ بابا صاحب نے اس کی جلدی شادی کی وجہ اپنی طبیعت بتائی تھی، جس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ سکینہ تاریخ لینے آ پہنچی تھی۔ پھر کیا تھا، دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ ولیمہ عید کے بعد طے پایا تھا اور یوں ہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہادی کی ہو گئی۔ ہانی کی رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوئی تھی، جبکہ حرین کو دوسرے گھر جانا تھا، جس کی وجہ سے سب کی آنکھیں نم تھی۔ ہانی سے گلے لگ کر بہت روئی تھی اور اس طرح عید سے ایک دن پہلے ہی دونوں بہنیں رخصت ہو گئی تھیں۔ ہادی کمرے میں آنے کے لیے جتنا بے چین تھا اتنا ہی پریشان بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہانی اس سے بہت ناراض ہے۔ ہادی نے بابا صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح تانیہ نے اسے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ اس سے بہت ناراض ہو گئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہانی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ہانی کو بنا لے، اس لیے وہ ان کی شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بابا صاحب، آپ فکر نہ کریں، مجھے ہانی کے پیر پکڑنے بھی پڑے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے، سب کچھ کروں گا، لیکن آج میں اسے منا کر رہوں گا۔ ہادی نے اپنے ارادے بابا صاحب کو بتائے۔ ہادی، امید تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ تم اسے منا لو گے، لیکن تم نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ ہمیں کبھی نہیں لگتا تھا کہ ہانی اتنی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے گھر میں کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن اسے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ اب تم نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے منانا ہے۔ جی بابا صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے منا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بابا صاحب کے گلے لگا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ ہانی بیڈ پر گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ جب ہادی آہستہ سے چلتا ہوا اسے قریب آ بیٹھا اور محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہانی، اس طرح سے کہنے پر ہانی کی جھکی نظریں مزید جھک گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، یقین کرو ہانی، میں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہانی، کیا میں تمہاری معافی کے قابل ہوں؟ شادی میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہانی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بہت امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں مانو گی ہانی؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ ہانی کچھ نہیں بولی۔ کیسے مناؤں تمہیں یار؟ غلطی کی سزا تو سوری ہی ہوتی ہے نا؟ ہادی نے پھر کوشش کی۔ اس بار بھی وہ کچھ نہ بولی تو ہادی اس کے سامنے اپنے ہاتھ تو جوڑ دیے تھے۔ ہادی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہادی نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پھر کھولے تھے۔ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منا رہا ہوں، ہادی نے بہت محبت سے کہا تھا۔ اس کے
बहुत कोशिश के बावजूद भी हादी की आंखें छलक पड़ी थी। हादी ने बेख्तियारी से अपनी बाहों में भर लिया था, फिर इसके गले लगकर रोई और फिर रोती ही रही। आप बचपन से मुझे तंग करते हैं। इसके सीने पर सर रख के हादी शिकायत करने लगी थी। आई प्रॉमिस आइंदा कभी तंग नहीं करूंगा। हादी ने इसका माथा चूमा। मेरा टेडी ले लेते हैं। सू करती एक और शिकायत आई थी। यार आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए टेडी लेकर आया हूँ, 1 मिनट मैं अभी आता हूँ। हादी ने इसे खुद से अलग किया और उठकर ड्रेसिंग रूम में गया, और जब वापस आया तो उसके हाथ में बिल्कुल शाहू जैसा टेडी बेयर था, जिसे देखते ही हादी नाच उठी थी, इस बात की परवाह के बगैर कि वो दुल्हन है। लेकिन जब याद आया तो शर्मा कर बैठ गई। हादी को इसकी इस हरकत में बहुत प्यार आया था, उसके बिल्कुल करीब आ गया। हादी कंफ्यूज हो गई। आपने मेरा कमरा भी छीन लिया, इसी को शिकायत याद आ गई, लेकिन अब तो तुम उसी रूम में आ गई हो हमेशा के लिए। हादी ने इसे याद दिलाया और इसे मजीद करीब आया, और हादी मजीद कंफ्यूज हो गई। शर्म के बारे अपनी पलकें तक नहीं उठा पा रही थी। हादी का तो आज हर अंदाज ही निराला था। हादी ने इसके झुमके को छेड़ा। आपकी वजह से बाबा साहब ने पहली बार मुझे डांटा था। हादी को आप पटरी से उतरते देखकर वो फिर से बोली थी। अब तो रोज बाबा साहब से भी शिकायत करके मुझे डांट पड़वाना मुझे कोई इतराज नहीं है। हादी ने झुककर इसे गाल को छुआ था। हादी वो आपने मुझे थप्पड़ मारा था, यहाँ बहुत दर्द हुआ था। हादी ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा था। हादी को बुरा लगा था। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हादी ने इसे एक बार फिर अपने सीने में भींच लिया था। ओ शिट। हादी ने इसे कुछ अलग करके अपने माथे पर हाथ मारा। क्या हुआ? हादी ने पूछा। यार तुम्हारा केस में बाबा साहब के कमरे में भूल आया हूँ, हादी ने बताया। अब तक तो बाबा साहब सोच चुके होंगे कैसे लाऊं, कोई बात नहीं सुबह दे दीजिएगा। हादी ने मसले का हल बताया। अरे नहीं, तो मैं गिफ्ट ना देकर मैं अपनी वेडिंग नाइट बर्बाद नहीं करना चाहता। हादी तब बेसाख्ता बोला। क्या? हादी की नजरें ही झुक गई। फिर कुछ सोचते हुए हादी ने अपने गले से चैन निकाला, और ये वही डबल एच वाली चैन थी जो हादी को लगता था कि हुरैन और हादी के नाम की है। हादी, ये चैन मुझे बाबा साहब ने दी थी जब मैं इस घर में आया था। हमारी दादी का नाम हमीदा था, और ये चैन हमेशा हाशिम और हमीदा यानी कि हमारे दादा दादी की मोहब्बत की निशानी है, जो आगे चलकर उनकी माशाल्लाह हमारी मोहब्बत की निशानी बनेगी। इसकी बात सुनकर हानी को शर्मिंदगी ने आ घिरा था, और इसे बता भी ना पाई कि वो इस चैन के बारे में क्या क्या सोचती रही है। कभी अपनी बहन हुरैन को लेकर तो कभी इस हुमा को लेकर। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में जितने भी लोग आए हैं सबका नाम एज से क्यों शुरू होता है? हादी ने मोहब्बत से चैन इसे गले में पहनाई। आज ये चैन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस इतने सालों में हानी ने हादी की इस चैन के बारे में क्या क्या सोचा, कि कुछ नहीं सोचा था तो ये कि उसका नाम भी एज से शुरू होता है। खैर, अकल देर आए दुरुस्त आए। खुद पर हंसते हुए भी इसने हाथ में अपना सर हादी के सीने पर रख दिया। वैसे हादी, एक बात के लिए मैं भी तुमसे नाराज हूँ। हादी ने इसे अपने करीब करते हुए कहा। कौन सी बात के लिए? हादी ने पूछा। वो ड्रेस और ईद की चीजें जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुमने वापस क्यों की? हादी ने नरूठेपन से पूछा। वो मैं नाराज थी ना, हादी ने मासूमियत से कहा। तो क्या आप जब भी मुझसे तुम नाराज होगी मेरी दिलवाई हुई चीजें वापस कर दोगी? आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप मुझे कभी रूठने नहीं देंगे। हादी ने मुंह बसोरते हुए कहा, जिस पर हादी का कहका लगाकर हंसा। हादी ने खींच कर इसे कुछ करीब तर कर लिया और उसके लड़से लबों पर अपने होंठ रख दिए थे। अब जब भी तुम मुझसे रूठोगी मैं तुम्हें ऐसे ही बनाऊंगा। ये कहते हुए हादी मजीद इस पर झुका। हादी शर्माती घबराती से सीने में अपनी पनाह ढूंढने लगी, और इससे पहले इस आखिरी शब्द ने हादी को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ हादी का कर दिया था। हादी अभी नींद ईद की नमाज अदा करके आए। सबसे ईद मिलकर वो हादी को ढूंढने लगा। अम्मी और चाची हुरैन का नाश्ता लेकर जा रही थी। ईद के साथ शादी की सारी रस्में भी अदा हो रही थी। वो सुबह मस्जिद गया तो हानी सो रही थी। इसे जगाए बगैर वो चला गया। अब तकरीबन आधे घंटे से वो वापस आया, मगर हानी कहीं ना थी। इसे ढूंढते ढूंढते वो कमरे में आया तो मोहतरमा अभी तक तैयार हो रही थी। इसने हादी का दिलवाया हुआ ड्रेस पहना हुआ था। हादी वही दीवार के साथ टैग लगाकर खड़ा हो गया। हानी का सारा ध्यान इसकी तैयारी पर था। इसे हादी के आने का एहसास भी ना हुआ। तो फिर आखिरकार हादी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हादी से करीब आया और आहिस्ती से इसे अपने बाहों में भर लिया। ईद मुबारक चारू, मोहब्बत से कहा। खैर बारिक, आपको भी ईद मुबारक। शर्माती घबराती इसकी बाहों से अपना आप छुड़वाती रही। खैर बारिक, लाओ मेरी ईदी दो। इसके छुड़वाने की कोशिश के नाकाम बनाते हुए बोला। मैं दूं? हादी हैरत से बोली। हाँ तो? हादी उसी के अंदाज में बोला। जनाब बड़े देते हैं, ईदी छोटे नहीं। हादी ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, जबकि अपना आप छुड़वाने की कोशिश अभी भी जारी थी। जी नहीं जनाब, ईद ही उनको मिलती है जो ईद मिलते हैं। हादी ने शायद से कहते इसे अपने करीब किया था। हाँ तो मैं अभी तो मिली हूँ आपसे, ईद लाई दे मेरी ईद ही। 1 मिनट मोहतरमा, तुम कब मिली मुझसे ईद? हादी ने एक्टिंग करते हुए कहा। अरे अभी तो मिली हूँ। हानी आखिरकार अपना आप छुड़वाने में कामयाब हो गई थी। मोहतरमा, वो तो मैं मिला था, तुम नहीं। तुम्हारा मिलना भी बाकी है। और इसे बाहों में उठाकर बेड पे ले आया। जानो, आज तुम ईद लो ना लो, लेकिन मैं तो दिल खोलकर ईदी वसूल करूंगा। हादी ने शायद से कहा। हादी वो देख रहा है। हानी शर्माती कपकपाती आवाज में बोली थी। कौन देख रहा है? इस पर झुकते झुकते हादी उठकर बैठ गया। वो शाहू। इसने अपने भालू की तरफ इशारा करके मुख्तसर सा जवाब दिया था। आह साला साहब, इनको मैं कैसे भूल गया, ये भी तो हमारे कमरे में रहते हैं। हादी ने हैरान होते हुए कहा, जबकि अगले ही पल हादी का दुपट्टा उतार के शाहू के मुंह पर दे मारा था। अब तो नो प्रॉब्लम, हादी ने इस पर झुकते हुए कहा, जबकि हादी ने अपने आप इसके रहमो करम पर छोड़ दिया था।
تانیہ نے فون کر کے سب سے معافی مانگی اور یہ سب نے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ ہانی نے معافی مانگی کیونکہ ہانی کو اپنے کیے پہ شرمندگی تھی۔ معافی مانگنے کے بعد تانیہ ہانی کو واپس فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ہانی نہ مانا۔ بہت منتیں کرنے کے بعد بھی ہانی نہ مانا تو تانیہ نے اسے مزید فورس تک کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہانی ایک بار کسی کام سے انکار کر دے تو واپس کبھی اس کی ہاں میں نہیں بدل سکتی۔ اچھا کیا تم نے ہانی، اب مزید یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ بابا صاحب اس کی فلم انڈسٹری چھوڑنے پر بہت خوش تھے۔ ہانی خود بھی کافی مطمئن تھا۔ حنین آئی تو وہ ہانی کو چھیڑنے لگی، بولنا ہانی رومانٹک ہے یا نہیں؟ رومانٹک نہیں، بہت 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 رومانٹک ہے۔ 6 سال فلم انڈسٹری میں کام کر کے یہی سب کچھ تو سیکھا ہے۔ ہانی کافی چڑی ہوئی تھی اور اس کا غصہ ہانی نے نوٹ کر لیا تھا۔ ہے محترمہ، پہلے تو کبھی پرابلم نہیں تھی تمہیں میری فلم انڈسٹری میں کام کرنے سے، اب کیوں؟ ہانی کمرے میں آئی تو ہانی نے پوچھا، پہلے میں نے کبھی آپ کی فلموں کے ٹریلر نہیں دیکھے تھے، شرم نہیں آئی آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح سے رومانس جھاڑتے ہوئے؟ ہانی کا غصہ سے برا حال تھا۔ ہانی نے اس کے فلم کے ٹریلر دیکھ لیے تھے جن میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ رومانس جھاڑ رہا تھا۔ جانو جی، اس کے ساتھ ٹریلر رومانس کیا ہے، فلم صرف تمہارے ساتھ کی ہے، ہانی نے کہتے ہوئے اسے اپنے باہوں میں کھینچ لیا تھا۔ مسٹر ہانی ہاشم، میں نے عید کا سارا دن روم میں نہیں گزارنا، ہانی نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو گزارنا ہے نا۔ اسے پھر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو اکیلے گزارے، کہتے ہی بھاگ کے وہ دروازے پر آ پہنچی تھی۔ جاؤ، رات کو تم میرے ہاتھ ہی آؤ گے، گن گن کر بدلا لوں گا، جب سارے حساب بے باک ہو گئے پھر پچھتاؤ گی مجھ سے دور جانے پر۔ وہ ہنستے ہنستے بھاگی اور ہانی نے شاہو کو پکڑ لیا تھا۔ دیکھ رہے ہو سالہ صاحب تمہاری بہن کس حد سے تنگ کر رہی ہے مجھے، ہانی نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم، تو میری زندگی، بھاگو رب سے تیری خوشیاں، تو میری ہر خوشی۔ شاہو کو اٹھا کر گنگناتے ہوئے خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دی اینڈ۔